صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب دونوں کو رخصت ہونا چاہیے کیونکہ وہ نالائق ثابت ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ کیا حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے؟ لگتا ہے مسلم لیگ ق نے بھی حکومت چھوڑنے کا اعادہ کر لیا اور آخر میں دیکھیں گے عوام کے اس احتجاج کو، کیا عوام کا یہ احتجاج حکومت کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ سات 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مسجدوں میں نہ پانی ہے نہ گھروں میں پانی ہے، بچوں کے پیپر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جی آج ہڑتال ہے، دکانیں بند ہیں، ہم چیزیں پرچیز کرنے کے لیے آئی ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، دکانیں بند ہیں، ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے۔ بھائی جی لائٹ دا مطالبہ ہے کہ نہ اسی کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کسی پاسے نہ کوئی کتوں اسی کھائیے کتنے جانا ہے، اتنی پریشانی ہے سانو۔ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ دکانوں پر بیٹھنا مفلوج ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کدھر لے کے جائیں؟ رات کو ڈنگی تنگ کرتے ہیں، ادھر دکان پہ ادھر بجلی ہوتی، کاروبار کریں، اپنا کیا چیز چلائیں۔ رات کو ان کی لائٹ نہیں ہوتی، وہاں پھر ہمیں یہ سوچ کے سونا پڑتا ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے پڑھیں، صبح پھر جلدی اٹھو پڑھنے کے لیے وہ لائٹ پھر نہیں ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو بجلی ہوتی نہیں، یہاں کاروبار کیا کریں؟ لوڈ شیڈنگ کم از کم 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے اور کاروبار کا تو یہی حال ہے کہ بس صبح سے آتے ہیں شام واپس چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہوا پڑا ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ زندگی میں آج ایک بار پھر پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام دن بھر سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے۔ پنجاب میں 3 روز سے ایسا احتجاج ہو رہا ہے کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ملتان، جھنگ، چنیوٹ، سیالکوٹ، بہاولپور اور سرگودا سمیت پنجاب کے شہری علاقوں میں 16 اور دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس پر لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور دیگر شہروں میں عوام سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے۔ گجرانوالہ میں بھی آج دن بھر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں جاری رہیں، جبکہ عوام میں بے چینی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ ق کے وزراء نے بھی حکومت کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اپنے استعفے چودھری شجاعت حسین کے پاس جمع کروا دیے ہیں۔ ق لیگ کے وزراء نے یہ استعفے آج پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں چودھری شجاعت حسین کو پیش کیے۔ استعفے جمع کرانے والوں میں فیصل صالح حیات، شیخ وقاص، ریاض پیرزادہ، چودھری پرویز الہی، چودھری وجاہت حسین اور غوث بخش مہر بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب MQM نے بھی موجودہ سنگین صورتحال پر غور کرنے کے لیے اپنے تمام اراکین پارلیمنٹ کو ہنگامی طور پر اسلام آباد سے کراچی 90 پر طلب کر لیا ہے۔ لگتا ہے معاملات اب حکومت کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومت پر پڑنے والے سیاسی دباؤ میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ایوان صدر کے سامنے احتجاج کرنے کی دھمکی بھی دی۔ مسلم لیگ نون اور MQM نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجاً واک آؤٹ کیا، اس میں ہم خیال گروپ بھی شامل تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر دونوں نالائق ہیں اور انہیں اب رخصت ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے ایوان صدر کو تمام برائیوں کی جڑ بھی قرار دے دیا۔ کیا فرمایا سعد رفیق؟ سامنے ذرا دیکھیے۔ صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب دونوں کو رخصت ہونا چاہیے کیونکہ وہ نالائق ثابت ہو چکے ہیں، کرپٹ بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور غیر سنجیدہ بھی ہیں۔ اگر یہ چند روز میں، ہفتے نہیں چند روز میں گورنمنٹ نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی اور توانائی کے بحران کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے تو پھر PMLN سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوگی۔ جب ہم سڑک پر آئیں گے تو پھر ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے بھی جائیں گے جو برائی کی جڑ ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے ہم احتجاج۔ دوسری جانب لوڈ شیڈنگ سے متعلق مسلم لیگ نون کے الزامات کا پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما فوزیہ وہاب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کو اکسا کر امن و امان کے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ سن لیجیے انہوں نے کیا کہا۔ جس طریقے سے اکسایا گیا، لوگوں کو مشتعل کیا گیا، اشتعال انگیزی پھیلائی گئی ہے، میں نہیں سمجھتی ہوں یہ قومی فریضہ یا قومی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ قومی املاک کو اس بہانے جلانے کی کوشش کی ہے کہ جی ملک میں پاور شارٹیجز ہے۔ اگر ملک میں پاور شارٹیجز ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے پاس کوئی سلوشن۔ جبکہ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب بھی پیچھے نہیں رہے اور میاں نواز شریف پر اکثر ان کی طرف سے جواب آتا ہے۔ پھر تنقید کی، کیا فرمایا انہوں نے وہ بھی دیکھ لیجئے۔
85 से लेकर जब से ये सियासत में आया है, वजीर खजाना बना, फिर वजीर आला बना, किस तरह इसने मिलें बनाई, किस तरह इसने अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन की, क्या था इसके पास और किस तरह ये बना, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि मुल्क को 90 की दहाई की सियासत में लेके जाना चाहें, लेकिन उनके इक़्तिदार की बेसब्री, उनके जो इक़्तिदार में आने की लालच और खुसूसी तौर पर 15वीं तरमीम जो ये लाना चाहता था ये शख्स, जिसके तहत ये चीफ जस्टिस भी बनना चाहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनना चाहता है, वज़ीर आज़म भी बनना चाहता है, सदर भी बनना चाहता है, ये ख्वाहिश उसकी इंशाल्लाह पूरी नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल क्या है, शायद ये हमारे सियासतदान भी नहीं जानते। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और सैलाब का शिकार अवाम इंतहाई मायूस नजर आते हैं। इसलिए मुल्क में अवाम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई तब्दीली आ सके। मगर मौजूदा बहरान इस वक्त कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसके पीछे कौन से अनासर हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं अमन खान की रिपोर्ट। मुल्क में बिजली के बदतरीन बहरान की असल वजह माली बहरान है और बिजली का सर्कुलर डेट 300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। IPPs का मुतालबा है कि उन्हें 100 अरब रुपए फौरी अदा किए जाएं। PSO ने वाजिबात की अदायगी न होने पर बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को तेल की फराहमी रोक दी। फ्यूल न होने के बायस 2 बड़े पावर प्लांट हबको और केपको तकरीबन बंद हो गए, जिसके बाद मुल्क में पहले से मौजूद बिजली का बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट जबकि पूरे मुल्क में 7000 मेगावाट से तजावज कर गया है। पाकिस्तान में बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 19,246 मेगावाट है, लेकिन फर्नेस ऑयल की अदम दस्तियाबी, पानी और गैस के बहरान और बिजली पैदा करने वाले कारखानों की नाकस कारकर्दगी की वजह से बहुत कम बिजली पैदा हो रही है। हुकूमत की नाकस मंसूबाबंदी के बायस हाइड्रो पावर और थर्मल बिजली की पैदावार 50% रह गई है। इस वक्त पाकिस्तान में पानी से 4,871 मेगावाट, तेल और गैस से 2,015 मेगावाट, निजी पावर प्लांट से 6,007 मेगावाट और रेंटल पावर प्लांट से 158 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी 725 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। 7,000 मेगावाट बिजली की कमी के शिकार इस मुल्क में 1 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में अगले चंद सालों में पानी से 50,000 मेगावाट, कोयले से 30,000 मेगावाट, शमसी तवानाई से 20,000 मेगावाट और हवा से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और न सिर्फ लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, बल्कि बिजली एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। मगर सवाल ये है कि ये सब कौन करेगा? न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सदीक फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं। और हमें ज्वाइन करें अब्दुल रशीद गुडेल साहब, MNA हैं, MQM से आपका ताल्लुक है, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू कराची 90 से हमें ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले फैसल रज़ा अब्दी साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बिजली का बहरान सर्कुलर डेप्थ के ऊपर आके जाके बात रुक जाती है। अगर आप इसको सही वक्त पे अदा कर देते, आप इस बहरान को ना आने देते, तो ना आज फौजिया वहाब साहबा को आके कहना पड़ता कुछ, ना राजा रियाज साहब को कातिल कहना पड़ता, ना कोई और मसला होता। देखें जी, मैं आपको सबसे पहले ये अर्ज़ करूँ कि बेशक ये एक गलती है, और गलती है तो आवाम सड़कों पे है, और आवाम सड़कों पे है तो ज़ाहिर बात है सियासी जमातों का इशू पे कमांड करना एक उनका राइट बनता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आप ये शायद समझ रही थी कि इतने अरसे से हम खामोशी से बैठे हुए थे और अचानक ये बहरान सामने आया। आपको पता है कि 1 महीना सैलाब और 15 दिन जो है ये खारजा उमूर, जिसमें पाकिस्तान इंतहाई कर्ब के अंदर मौजूद रहा, आप भी और हम भी, तो पूरा फोकस जो था उस 75 लाख अफराद की बहाली था। पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान की जंग एक पूरी आलमी बरादरी में लड़नी थी, तो शायद उस वजह से एक तातुल आया होगा। बहरहाल गलती है और मैं ये समझता हूँ कि अदायगियाँ शुरू कर दी गई हैं, तेल की फराहमी शुरू कर दी गई है और बतदरीज अब इसके अंदर लेवल पे हो रही है, आपको पता है बहुत ज़्यादा है। मैं तो मान रहा हूँ आपकी बात, बहुत गैप है, बहुत कम लोग मानेंगे ये बात। 11 अरब में देखिए जी, मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगा किसी को, बहुत कम लोग मानेंगे ये बात। मैं ये बात मान रहा हूँ क्योंकि मैं एक तामीरी बात करने का आदी हूँ। ये एक संगीन गलती हुई कि अदायगियों की वक्त पे अगर अदायगी चली जाती तो शायद ये तातुल नहीं आता, लेकिन अब अदायगियाँ करते चले जा रहे हैं और आप देखेंगी कि अब बतदरीज इसके अंदर अब बेहतरी आना शुरू हो गई है अब से। और कैसे आज वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट सियासी इशू है ना। इस वक्त एक इजलास हो रहा है आपसे एक बात पूछूं,
یہاں پر بات چیت آپ کی حامی جماعت ایک ہی رہ گئی تھی، اب جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ، انہوں نے بھی آج استعفیٰ دے دیا. میری بات سنیں، آج میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ کہہ دوں، اگر ہماری اپنی تنہا حکومت تو بن نہیں سکتی تھی، اتحادیوں کو ملا کے ہم نے حکومت بنائی اور ہم نے 3.5 سال گزارے اپنے اتحادیوں کی ہر ممکن جو بھی ان کی خدشات تھے اس کو دور کرتے ہوئے، اور اللہ یہ ہم چھوڑ کے جائیں اور اللہ جب یہ دوسرے اتحادی بنے تو خدا ان کو بھی اسی صبر و تحمل کے ساتھ اسی طرح چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کرے. نہیں چھوڑنے کی باتیں میں نے نہیں کرنا شروع کر دی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چھوڑ کے جانے سے حکومت گر جائے گی اور ہم مر جائیں گے، تو ہم حکومتوں کے لیے نہیں آتے، ہم ایک جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی عمل کا حصہ ہیں. دوسری چیز میں آپ سے یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو، اچھا ایک بات پوچھوں آپ سے میں، اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو کوئی ایشو تھا سڑکوں پہ آنے کا یا کمانڈ کرنے کا یا واک آؤٹ کرنے کا؟ کوئی نہیں تھا نا. تو جب میں نے اب اتنی بڑی قصور آپ کا ہے مان لیں نا، نہ آپ ایشو دیتے نہ لوگ آتے، لیکن آپ ان کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کیوں الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کرائی ہے؟ آپ میری بات سمجھی نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ میں تعمیری بات کرنے کا عادی ہوں. تعطل کیوں ہوا؟ تیل کی فراہمی میں کمی آئی، ان کو جو پیمنٹ کی جانی تھی اس پہ کمی آئی، لیکن وہ کمپنیاں بھی اگر یہ دیکھ لیں کہ بالکل پیمنٹ تو ہونی ہے اور ہوتی رہی ہیں، لیکن کمپنیز نے بھی پیمنٹ ہی کو پریفر کیا، عوام کی مشکلات کو کسی نے دیکھا نہیں. بزنس کرتے نا، وہ ان کا کام ہی ہے، اسٹیٹ کا کام ہے. ہم تو بزنس نہیں کرتے نا، وہ اسٹیٹ کا کام ہے ہی نہیں بزنس کرنا. آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی کھٹے لا کے کیسے آپ سنیے تو اگر آپ 45 دن یا 30 دن آپ سیلاب میں کھڑی رہی وہاں پہ ہیں، اس کے بعد آپ ملکی مسائل کے اندر، تو اس وجہ سے آپ پیمنٹ نہ کرتے. نہیں بہت سارے مشکلات وہاں سے بھی تو کار فرمائے نا. اگر وہاں صرف سڑکیں تو نہیں تباہ ہوئی، بجلی کے پورے نظام تباہ ہوئے. سیلاب آیا ہوا ہے ملک میں، وہاں ڈینگی ہے، پریشان ہیں لوگ، الٹا آپ لوگوں نے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں فریحہ. دیکھیے، ایک تو بات فیصل رضا عابدی صاحب کی انہوں نے تسلیم کیا اور راجہ ریاض صاحب اور فوزیہ وہاب جیسی ہٹ دھرمی اختیار نہیں کی. لیکن دوسرا جو انہوں نے کہا سیلاب اور یہ کراچی کے معاملات، دیکھیے بجلی اور پانی کی منسٹری ہے، پیمنٹ وزارت خزانہ نے کرنی ہے، وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پیمنٹ کا آرڈر کرنا ہے، خزانہ نے جناب دینا ہے. ہر منسٹری اگر اپنا کام نہیں کرتی اور سارے سیلاب آئے اور ادھر بھاگنا شروع کر دیں اور جناب علی کراچی کی طرف بھاگنا شروع کر دیں، تو یہ اپروچ درست، اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر یہ تو اس حکومت کی وزیر اعظم کی ان کی نااہلی ہے. ان کا یہ کام تھا کہ پیمنٹ جہاں کرنی ہے وہاں پیمنٹ کریں. جو کام مثلا نندی پور اور وہ 2 پاور جنریشن سٹیشن جو ہیں 1.5 سال سے جنہوں نے پنجاب میں لگنا ہے 900 میگا واٹ کے، وہ پڑے ہیں جناب کراچی پورٹ پہ، اور وزارت قانون اور وزارت خزانہ جو ہے وہ اس کو آنے ہی نہیں دے رہے پنجاب میں. اب یہ 900 میگا واٹ، اب اس پر 17 ارب روپے کا ہرجانہ پڑ گیا. تو یہ 17 ارب کا یہ نقصان، اور یہ 900 میگا واٹ بجلی اگر پیدا ہو کے انجیکٹ ہو گئی ہوتی کچھ بحران کم ہوتا، یہ پیمنٹ ہو گئی ہوتی بحران کم ہوتا. لیکن اس وقت کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا آپ کے اندر سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں کہ آپ کے اپنے لیڈر عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں احتجاج کرو. مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ان سارے لوگوں کو ہم نے آج سے پہلے کوئی کہا ہے، کال دی ہے؟ صورت یہ ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، سنیں نا، نہیں اب آ کے صورت یہ ہے جناب کہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی پوری کوشش تھی کہ یہ حکومت عوام کے مسائل حل کرے اور 5 سال پورے کر جائے. ہر ممکن، نواز شریف صاحب سندھ میں گئے، چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ آپ 5 سال پورے کریں، یہاں کا ہر جگہ کہا. تو اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نہ کریں. اب 3.5 صرف نواز شریف صاحب اب انہوں نے بدل لیا ہے اپنا مائنڈ. اب 3.5 سال جب دیکھا اور انہوں نے ہر محاذ پر نااہلی دکھائی، ہر محاذ پر غیر ذمہ داری دکھائی. یہ کتنا کرمنل نیگلیجنس یا اوفنس ہے کہ آپ 900 میگا واٹ بجلی پیدا ہی نہیں ہونے. اس سے پہلے میں منظر رشید گڈیل صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اب آپ لوگ جو تحریک چلا رہے ہیں یہ بجلی کی فراہمی کے لیے ہے یا حکومت گرانے کے لیے؟ دیکھیں 2 باتیں آپ کے سامنے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ آپ چند دن میں اس بحران کو حل کریں، نہیں کرتے تو پھر ہم وزیر اعظم کے اپنا پارلیمنٹ کے سامنے بھی اور ایوان صدر کے سامنے مظاہرہ کریں گے. اگر یہ صورت حل نہیں ہوتی تو ہمیں بہرحال 18 کروڑ عوام کے ساتھ ہی جانا ہوگا، لیکن جمہوریت کے لیے. اور ہم یہ کہیں گے کہ عوام کو مینڈیٹ دوبارہ نیا دینے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ فریش مینڈیٹ سے لوگوں کو لائیں. جو اگر بجلی نہیں ملی تو پھر آپ حکومت گرانے کی بات کریں گے. رشید گڈیل صاحب اس کے لیے بھی کوئی ڈیڈ لائن دیں گے آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ صورتحال